تو اس وقت اسلام آباد میں تو جیسا پاکستان میں ایک ہی چیز چل رہی ہے اور وہ ہے آڈیو ویڈیو سکینڈل، اور ہر روز کوئی نہ کوئی آڈیو آ جاتی ہے اور کوئی نہ کوئی ویڈیو آ جاتی ہے. اور اس سلسلے میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک آڈیو آئی جی. پہلے وہ میں سنواتا ہوں کہ سب سے پہلے کون سی آڈیو آئی، ذرا اس کو سنیے گا. مریم نواز صاحبہ نے ایک آڈیو لیک کی اور مبینہ طور پہ وہ تھی ثاقب نثار صاحب کی. ذرا سنائیے گا جی. Let me be little blunt about it. Let me be little blunt about it. Unfortunately, ہمارے پاس اس میں میاں صاحب سزا دینی ہے. سزا دیتے بالکل جائز ہے. میں نے اپنے دوستوں سے کہا بالکل جائز ہے. میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس پہ کچھ کیا جائے، کہ جی اس پہ کچھ کیا جائے، اور میرے دوستوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا. اور میرے دوستوں نے اسے اتفاق کیا. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی نہیں رہے گی. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی نہیں رہے گی. تو یہ آئی. اس کے بعد شکوہ جواب شکوہ یا غزل جوابیاں غزل آئی. جوابیاں غزل آئی تو وہ آئی مریم صفدر صاحبہ کی. وہ سنائیے گا جی ذرا. سما کو بہت موقع دیے لیکن سما جو ہے وہ جو یہ ان کا اینکر ہے ندیم ملک صاحب، اور جس طرح کی سما کی نیوز ہے، اب ہمارا اور پیٹ نہیں چل سکتا سما کے ساتھ. تو آج سے سما کے ایڈز بالکل بند ہیں. ٹھیک ہے، 24 چینل کو، سما کو، 92 کو، اور کیا نام ہے اس کا، ARY کو کوئی ایڈ نہیں جائے گا بالکل. تو یہ آپ نے سنا جی. یہ ہو گیا یہاں پہ. مجھے لگتا ہے کہ حساب برابر ہو گیا تھا ایک سکور کے ساتھ. لیکن اسی دوران ہمیں جوائن کیا جی وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان رہنما ہیں جی فروخ حبیب صاحب. تو ویلکم سر. تھینک یو. چوائس صاحب آپ کو بھی بتا دوں کہ فروخ حبیب صاحب آ گئے ہیں. ان سے بھی ذرا پوچھنا ہے جی یہ مقابلہ چل رہا ہے آڈیو ویڈیو، پہلے ایک پارٹی لاتی ہے پھر دوسری پارٹی لے کے آتی ہے، کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو جو بویا ہے وہی کاٹ رہے ہیں نا. آڈیو ویڈیوز کا جو ہے وہ سیزن انہوں نے لگایا ہے تو وہ آنا شروع ہو گئی ہیں. اب اس میں ان کی بھی ہیں، اور اس میں تو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ جو میں اشتہارات کو روکنے کا حکم نامہ جاری کر رہی تھی، تو ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ پچھلے 5 سال ملک کے اندر جو ہے وہ بادشاہت کا نظام قائم تھا، جس میں بادشاہ سلامت کی جو صاحبزادی ہیں وہ بھی بادشاہ کی پاور استعمال کر رہی تھیں اور میڈیا کا گلا دبا رہی تھیں، اشتہارات پہ پابندی لگا رہی تھیں. اس وقت شاید آزادی صحافت جو ہے وہ ضروری نہیں تھا. آج کل جو ہے وہ ان کو آزادی صحافت کا کافی بخار چڑھا ہوا ہے، اور آپ بڑے بڑے سیمیناروں میں آپ کو جاتے نظر آتے ہیں کیونکہ ان کا ایجنڈا ٹو نہیں کیا جا رہا تھا. اور اسی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ کل ایک اور گزشتہ رات ایک اور آڈیو آ گئی جس میں ایک اس کی طرف بھی آتے ہیں، ڈکٹیٹرانہ لہجہ استعمال کیا گیا نا. اس کی طرف بھی آتے ہیں. پہلے تو میں ذرا آپ سے پوچھا تھا یہ مقابلے پہ چلے گا کام؟ ایک ادھر سے آئے گی ایک کدھر سے آئے گی مقابلہ. دیکھیں یہ تو اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں جو انہوں نے کی ہوئی ہیں تو وہ تو پھر سامنے آئیں گی. اس کی ریزن ہے جب ایک برابر ہو گیا نا تو اس کے بعد کیپٹن صفدر صاحب نے ایک بات کی، ذرا وہ سنائیے گا. اس کے بعد ایک سینما سکوپ فلم آئے گی، اس کا مطلب ہے کہ فل سکرین پہ مزہ آئے دیکھنے والوں کو. وہ فلم آنے والی ہے. بڑے بڑے لوگوں کی فلمیں بھی آئیں گی. کوئی سوئمنگ پول میں گرا ہوا ہے، کوئی سوئمنگ پول سے باہر ہے، کوئی واش روم میں گرا ہوا ہے، کوئی کدھر گما ہوا ہے. فلم کا ڈائریکٹر ایک مظلوم پاکستانی ہے. تو یہ آگئی کیپٹن صفدر صاحب نے. ابھی انہوں نے ٹریلر دیا تھا کہ بھئی ابھی یہ چیزیں آنے والی ہیں، لیکن وہ تو ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ مریم صفدر صاحبہ کی دوسری آ گئی. وہ سنائیں جی. جیو سے خود بات کی تو اس طرح سے نہیں ہو رہا تھا. پھر میں نے میر شکیل صاحب سے پرسنلی بات کی. میں نے کہا یہ زیادتی ہے، آپ دونوں طرف کے فیکٹس دکھا رہے ہیں. آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ عمران خان نے بغیر تصدیق کے جھوٹ بولا. اس کے بعد اسی جھوٹ کو عمران خان نے نہ صرف دہرایا بلکہ اس میں 10 باتیں اپنے پاس سے ایڈ کر لی. تو میں نے کہا یہ آپ کو کرنا پڑے گا، تو اس نے کیا. جناب دیکھیں بات یہ ہے کہ صحافت کا تو تقاضا ہے کہ آپ جو ہے وہ دونوں سائیڈوں کا ویوز سناتے ہیں. لیکن مریم صاحبہ کو وہ پسند نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ ایک گروپ کو نواز رہی تھی، اور وہ گروپ اگر دونوں سائیڈ کے حقائق دکھائے تو انہوں نے بالکل جو ہے وہ ایسے بات کی جس طرح ایک مالک جو ہے وہ اپنے ملازم سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ تم میرے تنخواہ دار ملازم ہو اور تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم جو ہے وہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں کر رہے. اور وہ انہوں نے کہا، پھر انہوں نے بات مانی، انہوں نے بات تسلیم کی، کیونکہ ادروائز ان کے لیے بھی شاہی فرمان آ جاتا کہ ان کے اشتہار بھی جو ہے وہ بند کر دو. تو انہوں نے اشتہارات کو بچانے کے لیے باتیں بھی ان کی تسلیم کی. پھر ون سائیڈڈ جو فلم چلتی رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے.
بنیادی طور کے اوپر تو آپ دیکھیں نا کہ ڈسپیرٹی ہے جو نظر آتی ہے، کھل کے نظر آتی ہے. اب اس کے اوپر کبھی یہ کہہ دیں، انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ میرا کوئی میڈیا سیل ہی نہیں ہے نا صابر شاکر صاحب. اب اسی بات کو جو ہے وہ تسلیم بھی کر لیا انہوں نے. اچھا یہ بتائیں آپ کے پاس اسٹاک کتنا ہے آڈیو ویڈیوز کا؟ دیکھیں یہ تو جن کے پاس موجود ہے، جنہوں نے یہ کیا ہے، جن کی ہیں انہیں کو پتہ ہوگا. ہمارے پاس تو کوئی اسٹاک نہیں ہے، نہ ہم ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں، نہ ان چیزوں کو ہم پبلش کرتے ہیں. مقابلہ تو نہیں ہو رہا آپ دونوں کا؟ نہیں دیکھیں کوئی مقابلہ نہیں، محض اتفاق ہے. نہیں محض اتفاق کا معاملہ نہیں. دیکھیں دونوں سائڈوں پہ چیزیں اگر آ رہی ہیں تو انہی کے متعلقہ رہی. آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ انہی کے متعلقہ رہی ہیں، چاہے وہ اشتہارات کے متعلق ہو، چاہے وہ قطری خط سے بات نہیں بنی، کیلبری فونٹ سے بات نہیں بنی، تو پھر حلف ناموں پہ آ گئے، ویڈیوز پہ آ گئے، ایک بات بتائیں، پھر آڈیوز پہ آ گئے. آپ نوجوان متحرک قسم کے وزیر ہیں. یہ جو کیپٹن صفدر صاحب کہہ رہے تھے کہ سوئمنگ پول ہے، کوئی بیڈ روم میں گرا ہوا ہے، کوئی کہیں واش روم میں گرا ہوا ہے، اگر اس طرح کی کوئی چیز آ جاتی ہے تو اس کے مقابلے میں پھر آپ کیا لے کے آئیں گے؟ دیکھیں وہ تو کیپٹن صاحب جو ہے جنہوں نے مقابلے میں کوئی چیزیں رکھی ہوں گی وہ لے بھی آئیں گے. پھر مسئلہ یہ ہے کہ کیپٹن صاحب کو تو یہ مشورہ دے دیا ہے نا فواد چودھری صاحب نے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ پھر جو ہے وہ فلم سازی شروع کر دیں. آپ تو ہدایت کاری بھی اچھی کر لیتے ہیں، آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کوئی ایسا گرا ہوا ہے، کوئی ایسے گرا ہوا ہے، تو پھر کیپٹن صاحب کو تو بالکل اس کے اوپر آگے آنا چاہیے، کیونکہ سیاست میں تو وہ ناکام ہی ہوئے ہیں. چودھری صاحب جی آپ متفق ہیں فروخ حبیب صاحب کی گفتگو سے؟ نہیں، میں تو ان کی گفتگو سے بھی متفق ہوں اور ان کو ویسے ہی اپنا چھوٹا بھائی سمجھتا ہوں. لیکن مجھے ان سے یہ ہے کہ جب یہ صرف تبصرے کرنے ہیں، ان کو لے لو، ان کے وزیر کو لے لو، ان کے وزیر اعظم کو لے لو، ساروں کا، وہ تو ہم بھی کرتے رہتے ہیں. بھائی ان لوگوں کے گلے میں رسا نہیں ڈالنا، اگر ان کی گردن نہیں دبوچنی، جو ملک کے اداروں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، جو صحافت کی بھی اپنی ساکھ کو مجروح کر رہے ہیں، اس کو آرڈر دے رہے ہیں، اس کو آرڈر دے رہے ہیں، جس کو چاہا جس وقت چاہا اسکینڈلائز کر دیا، کسی کو ریڈیکیول کر رہے ہیں، کسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کوئی مطلب ہے انہوں نے کوئی ایکشن بھی لینا ہے یا تبصرہ، مزید تبصرہ اور مزید تبصرہ؟ دیکھیں جو گورنمنٹ ہیں آپ، دیکھیں ہم نے تو یہ جو آڈیو آئی ہے اشتہارات کے حوالے سے، اسی وجہ سے ہم نے اپنی کمیٹی قائم کی ہے اور اس کا ہم تعین کر رہے ہیں کہ یہ کس اختیار کے تحت یہ تمام اختیارات جو ہیں وہ استعمال کر رہی تھی، جن کے پاس اختیار کوئی نہیں تھا. جس انداز سے جو ہے وہ چینلز جو کہ ٹاپ 5 ریٹنگ پہ آتے ہیں، ایک کو 3 ارب کا اشتہار دے رہے ہیں، ایک کو 8 کروڑ روپے کا اشتہار دے رہے ہیں، تو فرق تو بڑا واضح ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. اچھا ایک بات تو بتائیں، اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.